لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہمارے جتنے بھی دوست بزرگ اس وقت یہاں پہ حاضر ہیں ہمارے اس مرغلہ ٹاؤن کے اندر، اور جتنے بھی ماشاءاللہ دور ہمیں سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ایسے احباب بھی ہیں جو ہمیں دوسرے ملکوں کے اندر بھی اس وقت سن رہے ہیں. چونکہ یہ پروگرام میرا روز کی ترتیب سے ہوتا ہے 6 بجے، اور اسی ترتیب سے آج بھی ہو رہا ہے. اور اس میں آج کی تھوڑی سی مختلف نوعیت یہ تھی کہ چونکہ یہ ایک نجی پروگرام ہے جو عرصہ دراز سے ہوتا ہے. میرے بہت سارے پروگرام نجی ہوتے ہیں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ پروگرام چونکہ ایک عرصہ دراز سے یہاں ہر مہینے میں ہوتا ہے ایک مرتبہ، اور ہر مہینے کی آخری تاریخ جو آخری سنڈے ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے ہمارے محترم ساتھی جوید رانا صاحب کے ہاں، ان کی قیامگاہ کے اوپر. تو ان کا شوق ہوتا ہے کہ پروگرام میں ناغہ نہ ہو، یہ چلتا رہے، رمضان ہے تو بھی چلتا رہے. تو اس رمضان کی نسبت سے یہ پروگرام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اتوار آج ہے، اور ہے بھی یہ آخری اتوار، اس لحاظ سے پھر مجھے اہتمام کرنا پڑا. میں تو آ جاتا ہوں. یہ فقیر جسے پروفیسر عبداللطیف کہتے ہیں، یہ عرصہ دراز سے، آج نہیں، آج سے یوں سمجھ لیں کہ 40 سال ہی سمجھ لیں آپ. اس میں میری ایجوکیشن کا سارا کیریئر، کالج کی سروس، اور کالج میں بطور نفسیات کے پروفیسر کے پڑھانے کے بعد ایڈمنسٹریشن میں ایز اے پرنسپل بھی کام کیا اور ریٹائر ہو گیا. لیکن یہ جو میرا کام ہے جس کی طرف آپ کو آج توجہ دلانی ہے یا توجہ دلاتا رہتا ہوں یہاں پروگراموں میں، یہ میں عرض کر رہا تھا یہ 35-40 سال سے یہ شخص کر رہا ہے. اب ہم اسی میں ساری میری زندگی گزری ہے. یہی ایک میرا بنیادی مقصد ہے. اور اس کے علاوہ کوئی پینشن پہ ہوں، ریٹائر ہو چکا ہوں، پارٹ ٹائم اور کوئی کام بھی نہیں کرتا. صرف آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جگہ جگہ حاضر ہوتا ہوں، پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے پشاور تک. ذوف، پیرانہ سالی، بڑھاپے کے باوجود، علالت کے باوجود ٹریول کرتا رہتا ہوں جی. اور کوشش کرتا ہوں کسی جگہ پہ کوئی غمی ہے، خوشی ہے، وہاں پر بھی پہنچ جاؤں. 500 لوگ کم از کم میرے پاس واٹس ایپ پہ گروپس ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. کہیں کوئی ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں انسانی بس کے اندر، کہیں غمی ہے، جنازہ ہے، کچھ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں پہنچوں اور وہاں جا کے دعا کر کے ہوں. کل بھی پنڈی گھے میں ایک بہت بڑی فوتگی ہوئی تو مجھے جانا پڑا. عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے. ایک پیغام یہاں پہ میں اکثر عام کرتا ہوں، اور وہی بات ہوتی ہے چاہے وہ رمضان ہے یا وہ غیر رمضان ہے. اور لوگوں کو شکر ہے اللہ کا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے. جن کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ آ جاتے ہیں، مجھے سننے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. آج کی منفرد چیز یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام، ان کی خواہش تھی کہ حضرت آپ کا پروگرام لوگوں کو ویڈیو بھی جانا چاہیے. مجھے تو نہیں ہے، میرا کیمرہ ادھر ہے سارا آپ کے سامنے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت آپ کانشیس ہو جاتے ہیں. اور واقعی میں کانشیس ہوتا ہوں، چونکہ میں نے زندگی میں رانا صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں نے ان سے شروع میں بات کہی تھی کہ یار مجھے ان کیمرہ نہیں کبھی بھی آپ نے کرنا، مجھے کیمرے کے سامنے نہ لائے، نہ ہی مجھے لوگوں کے سامنے لائے. میں نے زندگی میں دعا مانگی ہے ہمیشہ سے کہ اللہ مجھے چھپا ہوا رہنے دے. میں نہیں پبلک نہیں ہونا چاہتا، کبھی بھی نہیں ہونا چاہتا. مجھے پتہ ہے کہ پبلک میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کنٹروورسی بنتی ہے، آپ کے بعض چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں سوال ہوتے ہیں، جواب آپ کو نہیں ملتے، بعض اوقات آپ کو کٹسی میں نہیں دے سکتا. آپ اپنے اندر کچھ طرح کے بائسڈ ویوز میرے بارے میں بنا لیں گے. بہتر ہے کہ میں پبلک میں جاؤں ہی نہ، جہاں 2 یا 4 8 10 بندے بیٹھے وہاں بات اپنی بات کر لوں گا. اور یہی چلا آ رہا ہے اب تک. لیکن بعض احباب کا کوئی شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ چونکہ دعوت عام ہے، لوگوں کو جب ہر طرح کا لوگ چل رہے ہیں تو آپ کی بات بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ہمارے جو معتقدین یا جو احباب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کا شوق بھی ہے اور ان کا جذبہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت آپ کو ہم دیکھیں، آپ کو دیکھنا بھی چاہیے. اب ہم وہاں سے ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا میں بیٹھا ہوا، کہتا ہے حضرت جی میں نے آپ کی زیارت کرنی، میں کیسے کروں؟ وہ اس مسئلے میں ہم آ ہی نہیں سکتے، ویسے بھی نہیں یہاں نہیں جا سکتے تو چائنا سے کیسے آئیں گے؟ اب
ان کی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت ہم آپ کو کیسے دیکھیں تو شاید وہ لوگ پسند کریں اس چیز کو۔ بہرحال مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میری پاپولیرٹی ہو، مقصد میرا یہ ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، وہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ غور فرمائیں، دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے رمضان کے مبارک سے، یہ اتنی پڑھی جاتی ہے رمضان مبارک میں آیت، تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں، علماء، خطبہ، ائمہ کرام، بس تقریر ماشاءاللہ لفاظی خوب ان کے پاس اتنا اچھا بولتے ہیں، میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں ان کی تقریریں سنوں۔ آپ آج کل کے رمضان میں سنیں، زیادہ تر رمضان کے فضائل، رمضان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ رمضان کی جو بنیادی چیز ہے جو اللہ جل شانہ آپ سے اور ہم سے کہہ رہے ہیں نا، اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ، کہ یہ روزے تم پر فرض ہیں بھائی، تو بھائی مقصد بتایا نا روزے کا، مقصد بتایا اللہ کو متتقون۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، ایک کہتے ہیں صورت ہوتی ہے، ایک سیرت ہوتی ہے، ایک اس کا تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک صورت، سیرت اور تاثیر ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، دنیا کی کوئی چیز دیکھ لیں، اس کا ایک ظاہر، یار اس کی بھی تو ایک صورت ہے، اوپر شکل صورت بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ، اس کے اندر ایک سیرت ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ہے نا بھائی، صورت بے شک خراب بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی کیا ہے، گندا ہے اوپر سے، اندر سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، وہ اندر کی سم ہی ٹھیک نہیں ہے، اندر پروگرامنگ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ چلے گئے نہیں، پہلے تو 10 لاکھ کا ہو۔ سیرت ٹھیک ہو، صورت ٹھیک ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پھل ہے، آپ لیتے ہیں، سیب لیتے ہیں، سیب کی ایک ظاہری شکل ہے، سیب کی ایک اندر کی شکل ہے، کنٹینٹ ہے، اس کی مٹھاس ہے، بھائی وہ اندر سے بھی ٹھیک ہو، ترش نہ ہو، میٹھا ہو، اعلیٰ درجے کا کوالٹی ایک کلاس کا سیب ہو، ظاہری طور پہ خوشنما، اندر سے بھی خوشنما، تاثیر اس کی یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ فرحت بخش ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایٹ این ایپل اے ڈے اینڈ کک دا ڈاکٹر اوے، ڈاکٹروں کو بغیر روز ایک سیب کھاؤ، تو سیب کی تاثیر ہے بھائی ہر چیز کے اللہ نے سیرت صورت۔ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے، ظاہری صورت، ایک نماز کی اندر کی سیرت ہے، خشوع ہو، دھیان ہو اللہ کی طرف۔ اور ہماری طرح کی تھوڑی نماز ہے، ہماری ظاہر کی شکل ٹھیک ہے نماز کی، ہماری بھی، ہم نے بھی تو ظاہر کا اگلیہ بنایا بظاہر آپ کے سامنے، یار اندر میرا ٹھیک نہیں ہے، تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، ٹوپی میرے ہاتھ میں، آپ تو کہتے ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے کوئی پیر صاحب ہیں، یار آپ کا میرے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، میں اندر سے آپ کو چیٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں نہیں اب بندہ ہے پر 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے بنا پھرتا ہے، لیکن یار میں نہیں ہوں، متفق نہیں ہوں، اس نے یہ کام غلط کیا، اس نے یہ کہا، آپ کے حق کیا حاصل ہے؟ میری سیرت صورت ٹھیک، ساری ظاہری حلیہ میں نے بنا لیا، ظاہری سیرت ٹھیک نہیں بنائی تو میری تاثیر میرے آج لوگوں کی زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے سر، سارا دن تقریریں سنتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اثر کوئی نہیں ہے کسی چیز کا، اثر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر کنٹینٹ ٹھیک نہیں ہے نا جی، تو کہیں فالٹ ہے لائن کے اندر، فالٹ کی لائن انسان کے اندر آتی ہے کہ وہ کہیں سے گڑبڑ ہو رہا ہے معاملہ سارا ہمارا۔ بات یہاں پہ آتی ہے کہ یہ اصل چیز جو ہے نا وہ اندر کو وہ ساری بات مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک کرنے کا، تو میرا بھی کوئی ایسا ہی ہے کہ یار تقویٰ جو ہے اس کا تعلق تو اندر سے پیدا ہوگی چیز، میں ظاہری طور پہ کچھ بھی کر دوں، آپ اندر سے ٹھیک ہی نہیں ہونے چاہتے۔ مثلا میں اپنی 2 نمبری نہیں چھوڑنا چاہتا، تصویر اور ٹوپی کے باوجود بھی حاجی بھی کرانا چاہتا ہوں اور کام بھی 2 نمبر کرنا چاہتا ہوں بھائی، آپ میرے کیا روک سکتے ہیں؟ آپ نے تو میری ظاہری شکل پہ ہی جانا ہے نا، آج کل تو ہم ظاہر سے دھوکہ کھائیں گے۔ میرے اندر جیلسی ہے، میرے اندر تکبر بھی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ تیسری ایک بیماری جو کہ سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی، شرک بھی ہے۔ اللہ تو شرک بڑی بری، کیا خیال ہے آپ کا اس معاشرے میں کتنا شرک ہوتا ہوگا؟ چھوڑیں ہندوؤں کے معاشرے کو، وہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی، مسلم معاشرہ اور اہل علم لوگ، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے جہالت والی بات نہیں، جہالت آپ کی 80% ہے، گاؤں کے اندر 70% آپ کی بات ہے الٹریٹ ہے، لٹریسی لیول آپ کا پاکستان کو پتہ ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ جو روشن خیال طبقہ ہے، ہم پاکستان کے جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں سو کالڈ، ان لوگوں کے جو ہے سر، ان کے آپ دیکھیں یہ اسی چیزیں ڈوبے ہوئے ہیں، بس ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے یہاں بھی یہ مسئلے خراب ہوئے ہیں سب کے۔ شرک بہت عام ہے، بدعت بہت عام ہے، منافقت بہت عام ہے سوسائٹی کے اندر، بخل بہت عام ہے، ہرس ہے، تکبر ہے، اور حب جا اور حب دنیا، یہ تو ایسے امراض ہے۔ اللہ العما الحفظ۔ مجھے بتائیں آپ سارے لوگ سیانے بیانے جو مجھے سن رہے ہیں یا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کیا یار ہم اندر سے بھی اتنے ٹھیک ہیں جتنے ہم ظاہر پہ ٹھیک نظر آتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اخلاص ہے؟ کیا ہمارے اندر استقامت ہے؟ کیا ہمارے اندر رواداری ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ چیز جیسے ہمارے کے اندر کہ توکل ہونا چاہیے، وہ جو تحمل ہونا چاہیے، وہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے؟ کدھر ہے یار آج کل ٹالرنس لیول؟ آج کل تو آپ دیکھیں لوگ لڑتے ہیں سر، ہمارے بڑے بڑے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ بھی لڑتے ہیں، جس کو دیکھو لڑائی، جس کو دیکھو ناک پہ
وہ مکھی اور غصہ اس کا یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 2 منٹ کے اندر بندہ آج کل وائلنٹ ہو جاتا ہے، 1 منٹ کے اندر۔ رمضان شریف میں تو اللہ معاف کرے اس ٹائم پہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ، بیویوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، بچوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، غصہ آ گیا، غصے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، غصے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح لے کے، ٹوپی پہن کے، تہجد گزار ہو کے بھی تو ہم لوگ یہ کام کریں، کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہمارا اندر کا ٹھیک نہیں۔ جب اندر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے تقوی آتا ہے نا، جب صحیح معنوں میں صحیح تقوی جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے، تو پھر انسان مرن جانے مرنج بنتا ہے نا، وہ چیز نہیں آتی جی۔ وہ کہہ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ادھر سے علامہ اقبال کی شاعری اور اتنے پڑھتے ہیں، شعر پڑھیں گے، سارا کچھ پڑھیں گے، دیوان سارے علامہ اقبال کے ختم کر دیں، اقبالیات کے اوپر پی ایچ ڈی بھی تم لوگوں کو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والا، میں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ وہ اندروں تو تجھے ٹھیک ہونے کو نہیں ہے، وہ تو سارے اوپر سر یہ کاسمیٹکس ہے، یہ ختم کریں۔ اندر سے ٹھیک ہو، تقویٰ تو اندر سے آئے گا، وہ کیسے آئے گا یہ ہے سوال سارا۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ اصل میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے سر؟ اپنے آپ کو اندر سے پاک صاف کرو نا یار۔ میں نے کپڑا پاک کیا یار، آپ دیکھیں یہ میرا رومال گندا ہے، میرے کپڑے گندے ہیں، یہ یہاں آپ ناپاکی لگ جائے گی تو آپ میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ ایک نماز کے لیے طہارت کرتے ہیں، سب سے پہلے کپڑا صاف کرتے ہیں، جگہ صاف کرتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں، گندے برتن میں جھوٹے برتن میں کھانا نہیں کرتے۔ ظاہری پاکی کا آپ کو بڑا خیال ہے کہ یہ میز گندا، ڈسٹ بڑی پڑی ہوئی ہے، یہ یار یہ گندگی، لیکن اندر کی گندگی کو کیوں نہیں دور کرتے؟ ہے سوال کا جواب آپ کے پاس، کسی کے پاس جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اندر سے تو ہمارا من جو ہے نا وہ خراب ہوا ہے۔ تن کی دنیا وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا، تجھے سراغ زندگی ملنا ہی من سے، وہ من جو ہے وہ خراب ہوا ہے جی، بس من میلا ہوا ہے۔ اب اس اندر کو پاک کرنا، اسی کو تزکیہ کہہ لیں، کیا تم ہے؟ آپ اس کو کوئی نام دے دیں، چلیں آپ نے ٹرمینالوجی میں کوئی نام بھی دے دیں، انگریزی دان طبقہ اس کو پیوریفیکیشن آف ہارٹ کہہ لیں یا یہی کہہ لیں۔ قرآن کے الفاظ میں اس کو تزکیہ کہہ دیتا ہوں، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ تو قارئ نبوت ہے، تو کیا تکلیف ہے کسی کو تزکیہ کروانے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، آپ لوگوں کو سب کچھ سناتے ہیں، بالکل سنانا چاہیے، لیکن تزکیہ کیوں نہیں کرتے؟ تزکیہ نہیں کہتے، تزکیہ سے آپ کو ذرا کوفت ہوتی ہے، قرآن کا لفظ سنتے ہو تو حدیث کے لفظ کو احسان کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمیں تو کبھی اگر یہ تصور ہو جائے کہ اس وقت اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے، یقین جانے کرائم ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ کبھی ہمارے اندر آج تک تصور ہے او یار اللہ تو دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہے، یہ کہنے کی بات فلسفی کی حد تک تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ان فیکٹ ایسا نہیں ہے۔ آج میں جرم کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، چھپ کے کرتا ہوں، میں چھپ کے اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، لوگ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی، یعنی اللہ کو دیکھنا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ یہ تو حدیث جبرائیل میں بات آئی ہے۔ اب کیا بتائیں، میں کیا آپ سے عرض کروں؟ تو اس کو آپ کہہ لیں احسان کہہ لیں۔ اگر آپ اس کو ذرا سا اور انٹلیکچوئل ٹچ دینا چاہیں تو تصوف کہہ لیں، صوفیاء کہہ لیں، مسٹیسزم کہہ لیں۔ میں صوفیاؤں کا پڑھ رہا ہوں، میں صوفیاء کا مطالعہ کر رہا ہوں یار، ہم نے نفسیات پڑھی ہے، میں نے بھی بڑے صوفیوں کو پڑھا، صوفیوں کو بس پڑھا زیادہ کوئی نہیں ہے، سچی بات ہے، میں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، سچی صحبت ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ شوق مجھے بھی بہت تھا، وہ جی سینٹ آف دا 20th سینچری، جتنی لائبریری کے اندر ریکارڈ کتابیں ہوتی تھی صوفیزم پہ، میری نظر سے قائد اعظم یونیورسٹی میں نے بھی پڑھا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے حضرت، لیکن مجھے نہیں اٹریکٹ ہوا تو عملاً صحبت میں ہوا، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ نمبر 1 نمبر ڈھونڈے ہیں، ان کی صحبت میں رہو، صحبت سے دین ملتا ہے۔ تقویٰ جو ملے گا وہ بھی صحبت سے ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ کے رضا لانے ہیں۔ تو تم اگر تقویٰ چاہتے ہو، رمضان کے روزے تقویٰ، نماز تقوی کے لیے، زکوٰۃ تمہارے اندر تقویٰ ہے، ساری عبادات کا اصل نچوڑ ہر چیز کا تقوی تو ہے بھائی، تقوی تو مقصود ہے اللہ کو۔ تو وہ تقوی جو ہے اگر آپ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہ بھی تو تقوی ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم صلحاء کی صحبت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین۔ ایک کو کتے کو صحبت ملی ہے اصحاب کہف کی، اس کا رتبہ اونچا ہو گیا، اس کا اور کیا کمال؟ مجھے بتائیے اس نجس کتے کا کیا کمال تھا؟ وہ تو کتا تو نجس ہوتا ہے، اس کو کیوں اللہ نے اتنا ذکر کیا احترام اور اکرام کے ساتھ قرآن پاک کے اندر، سورۃ کہف کے اندر؟
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نبی کا بیٹا ہے، اس کا جرم کیا تھا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ جا کے جہنم، اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر اب اس کی سفارش نہ کرنا، لیسا من اہلک، وہ اہل میں ہے نبی کا بیٹا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں وہ، تو اس کا پھر کیا قصور تھا یار؟ صحبت سہل تورا سہل کن صحبت ہے، تو اس میں کیا کوئی اشکال ہے جی؟ کیا کنفیوژن ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ سننے والے یا دور سے سننے والے مجھے اس بات کا جواب دیں۔ اگر اس کو میں آگے کہوں، تھوڑی سی اور بات بڑھا کے کہتا ہوں، اگر آپ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا، مطلق دیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسب، ذکر اللہ کثیر، اللہ کثیر، کثیر کا لفظ اللہ نے ذکر کے ساتھ استعمال کیا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کرو، لکل شیء سکالہ و سکالۃ قلوب ذکر اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، کثرت کے ساتھ۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں ذکر کے فضائل بیان کروں تو آپ کے ہوش حواس سب کے اڑ جائیں گے کہ اللہ نے اتنا ذکر کی فضیلتیں بیان کی۔ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے نام کے ذکر کی کثرت اگر کر لی جائے اس مہینے میں بھی، یار دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں، ایک لا الہ الا اللہ کی، ایک استغفار کی۔ کدھر کی ہے کسی نے کثرت؟ میرے تسبیح ہاتھ میں پڑھی تو ایک بھی نہیں ہے، تسبیح پڑھی نہیں جاتی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کون کرتا ہے؟ سننے کے آتا تو سن، تو میں نے بھی لی ہے تقریر، میں نے بھی لوگوں کی بہت سنتا ہوں، پڑھی میں نے بھی ہیں ساری چیزیں، حدیث میں نے بھی آج پڑھ کے آ گیا ہوں۔ یار کثرت میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی کدھر کرتے ہیں ہم؟ مسئلہ تو عملاً ہی کام خراب ہوتا ہے نا جی۔ اللہ نے عمل دیکھنا ہے یا الفاظی دیکھنی ہے؟ ادھر تو چل جاتے ہیں میرے اور آپ کے الفاظ، ادھر تو عمل کام آئے گا، اور کیا کام آئے گا؟ کتابیں کام آئیں گی، عمل کام آئے، عمل ہی کام آئے گا یہ چیزیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایکچولی یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ ذرا غور و فکر فرمائیں۔ ایک تو یہ کہنی ہے، ایک تو اصلاح حال، اور دوسرا اس کا طریقہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے نام کے ذکر کی کثرت۔ یقین جانے میں کچھ آپ سے نہیں فریاد کرتا، میری 40 سال کی زندگی اور میرے سے اوپر بزرگوں کی 40 سال کی زندگی، اور اس سے اوپر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے کابر میں سے تھے، وہ خود فرماتے تھے 40 سال تک میں نے بزرگوں کی جوتوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا، تب جا کے مجھے اللہ نے اندر کی بینائی نصیب فرمائی۔ میرے اور آپ کے تو 40 منٹ بھی نہیں لگتے جی۔ میں آپ سے کرتا ہوں، مجھے کوئی کہے یا آپ سے بھی کوئی ہے، مجھے بھی کوئی کہے یا 40 دن فلاں جا بزرگوں کے پاس جا کے رہے، میں کہا جاؤ یار چھوڑو یار، ایک ہی دور میں مجھے جنید بغدادی بناتے ہیں تو بنائیں۔ میرے پاس ہیں حضرت آپ نے کون سے ہمیں سبز بتی، میں تمہیں سبز بتیاں کس لیے دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ یہ کبوتر اڑا کے دکھاؤں، یہ جی رمال ہے، لیکن پیر صاحب آئے ہیں، آپ کے کیلے میں نکال دیتا ہوں، میں فلانا کر دیتا ہوں، آپ میری ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں، مجھے آپ سوشل میڈیا پہ میرا چرچا کر دیتے ہیں، لو جی مشہوری کیا؟ مشہوری تو آپ سوشل میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں کرنے والے، یہی کرتے ہیں سارا کام خراب۔ کیا ہے، کسی کو آپ آسمان پہ پہنچا دیں، کسی کو آپ زمین پہ گرا دیں، یہ کیا کوئی بات ہے سر؟ اصل چیز جو ہے آپ صحیح بزرگوں کے پاس جائیں نا۔ حضرت فرماتا ہے 40 سال تک بزرگوں کی جوت، اب میں اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے انسانی شکل میں کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا، کوئی درندہ نظر آتا ہے، کوئی بھیڑیا نظر آتا۔ آپ مجھے بتائیے انسانوں کا معاشرہ ہے جس میں اور آپ رہتے، کہنے کو تو سارے انسان ہیں، سب ایک انسان دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہے۔ یقین جانیں یہ یوم یفر المرء والی بات تو قیامت، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا۔ مجھے تو آج ہی نظر آتا ہے کہ لوگ بیٹھتے، آج کل آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو کچھ بھی اب کیا کریں، مجبور ہے نا، ہم نہیں کرتے جی، ہم ہاتھ ملانے سے بھی گئے، ہم دور بیٹھنے سے گئے، ابھی لوگ پہلے ڈسٹینس کا کیا کم تھے کہ ڈسٹینس ہو گئے، ڈسٹینس بڑھ گئے۔ بات یہ کہ آج اتنے زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں دین سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ کے نام، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے نام کی ذکر کی کثرت سے ہوگی۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء لاہوری رحمۃ اللہ یہ بات شاہ فرمائے، بڑی پیاری بات۔ اس وقت لاہور کی آبادی 14 لاکھ تھی، اب کروڑوں میں چلی گئی، 60s کی بات ہے، یعنی 61 ایئر سمجھ لو اس بات کو۔ فرمایا کرتے تھے لاہور کی آبادی 14 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں ایک بھی صاحب دل نہیں ہے۔ اگر 14 لاکھ میں 1 لاکھ میں ریشو بتا رہے ہیں، 1 لاکھ میں ایک بینا ہوتا تو لاہور شہر جگمگا اٹھتا۔ کہت الرجال کا زمانہ آج سے 60-70 سال پہلے تھا۔ مجھے دوستوں بزرگ اب بتائیں آج کہت الرجال کتنے، کدھر سے آپ لے کے آئیں گے یہ بینا لوگ؟ وہ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں بینا سارے نابینا کوئی، حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں نابینا سارے بینا کوئی۔ کہتے فرماتے تھے یہ نپٹ اندھوں کا جہان ہے، لیکن بینا نہیں ہے تو کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اللہ کے بندو، اگر ایک اندھا بندہ اپنا ہاتھ کی سٹک آپ نہیں لیتے تو وہ تو گرے گا اور تمہیں بھی گرائے گا، تو کسی کی تو لاٹھی پکڑو۔
کسی جگہ پہ کسی کو تو پکڑ لو. لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کے صحبت میں جائیں, اللہ والوں کے پاس جائیں تو دل بینا مل جائے گا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تم لوگ آنکھ کو سوچتے ہو, اصل تو آنکھ جب یہ بند ہوگی تو آنکھ جب کھلے گی وہ تو دل کی کھلے گی. اللہ نے کیا بات فرمائی قرآن میں جا پر, ان کی لا تعمل الابصار, ان کی آنکھیں اندھی نہیں, ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور, ان کے دل اندھے ہیں, دل سینے کے اندر دل ہے. آج ہم اللہ نہیں کرتے. قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ ناشرہ یوم القیامت اعمی, اس کو ومن اعرض عن ذکری, آخری بات کہہ کے ذکر کرتے ہیں, ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے منہ موڑا. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری وان لہ معیشۃ ضنکا, میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا, خیر و برکت ہوا. ونحشرہ یوم القیامت اعمی, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اور یہ شخص کہے گا کہ اے اللہ لما حشرتنی, تمہیں میرا یہ حشر کیوں کیا, وقد کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا. اور بھائی تو دیکھنے والا تھا, تیری جیسی آنکھیں تو اللہ نے سب کو دی ہیں. کون سا ایسا شخص ہے جو دو آنکھوں کے ساتھ نہیں آتا؟ جانوروں کو بھی دو آنکھیں ہیں, یہودیوں کو بھی دو آنکھیں ہیں, اللہ کے دشمنوں کو بھی اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں, تمہیں بھی اللہ نے دو آنکھیں دے دی ہیں. دل کی آنکھ تو کسی کو اللہ نے دی ہے نا یار. بس وہ دل کی آنکھ کی طرف ہماری توجہ ہے آپ کو, کہ اس کے لیے اللہ کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں رمضان کا مہینہ. پھر نہ کہنا کسی نے ہمیں بتایا نہیں. مزید اگر آپ نے تفصیلات لینی ہے, فقیر آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے دن کے 7 دن حاضر ہے. کبھی تشریف لائیں, مجھے خوشی ہوگی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ کی میں نے سما خراشی کی. اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, یہ ہمارے حضرت کا ذکر ہے. 11 دفعہ کل شریف پڑھ کے اور اس کے بعد اصالہ ثواب کر کے, پہلے افضل و ذکر لا الہ الا اللہ 3 دفعہ, پھر لا الہ الا اللہ کا صرف ذکر تھوڑی سی آواز کے ساتھ, پھر الا اللہ کا, پھر اللہ جل شانہ 3 دفعہ کہنے کے بعد صرف لفظ اللہ کا ذکر, اللہ دل کی طرف, پھر ہو بھی اللہ کا نام ہے. پھر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ سا کہ دل کی طرف توجہ کرے کہ دل جو ہے وہ اللہ کر رہے ہیں. بس اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ہمارا ذکر ٹرمینیٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دعا کریں گے اور یہ دعا افطار تک جاری رہے گی جب تک کہ یہاں روزہ کھل نہیں جاتا. اور یہیں بیٹھے بیٹھے ہم روزہ کھولیں گے, اور میرے احباب جو جہاں بیٹھے ہیں روزہ ہو جاتا وہ روزہ کھولیں گے, یا اپنے ٹائم کے حساب سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو کہا سنا اللہ قبول فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اصلاح حال کروا کر دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 11 دفعہ کل شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ آپ کا مقدس کلام پاک آپ کی دی ہوئی توفیق سے, آپ کے لطف و کرم سے اور آپ ہی کی رضا کے لیے اللہ ہم نے پڑھا, اس کو قبول فرما. اور اس کا ثواب بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ کے روح پرفتوح کو پہنچا. اور بھی ہمارے جتنے بھی بزرگان دین, حق پرست علماء کرام, صوفیاء عظام, مومن مرد عورتیں, میرے آپ کے ہم سب کے رشتہ دار والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. اور اے اللہ اپنا نام نصیب فرما, اپنے نام کی لذت اور شوق نصیب فرما. وہ کام کرا جن سے تو راضی ہے, اللہ ان کاموں سے بچا لے اس میں تیری ناراضگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ لا الہ الا 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 اللہ 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 لا الہ الا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ الا 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 الہ الا لا الہ الا لا الہ اب الا اللہ ایک آواز کے ساتھ اور ہلکے الا اللہ 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 اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ آپ صرف اللہ اللہ کا ذکر کریں گے لفظ اللہ دل کی طرف توجہ کر کے آنکھیں بند کرتے ہوئے اللہ 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 اللہ
Allah al Allah al Allah al Allah 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 al 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 Allah Allah al 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 Allah 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 al 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 Allah 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 al 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 hu 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 Who? لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الحمدللہ یہ ہماری 34-35 منٹ کی مجلس ذکر اور اس کے اندر ہمارا ایک اصلاحی بیان ہوا. اسی طرح کا بیان، بس یہی بیانات، یہی اسی موضوع، اسی اسلوب میں ہمارے ہوتے ہیں عموماً یہ سارے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے. ہمارے لائیو پروگرام میں بھی سن لیتے ہیں، گھر میں بھی آپ سن سکتے ہیں، ہمارے پاس آ کے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ذکر اور مراقبات بھی ہمارے ہوتے ہیں، وہ مراقبات اور لطائف بھی ہوتے ہیں، وہ بہت مفید ہیں. وہ میڈیٹیشنز ہیں، ایکچوئل میڈیٹیشن، انگریزی میں لفظ کہتے ہیں میڈیٹیشنز، اور دوسرا لفظ پتہ عربی کا ہے، پتہ نہیں، مراقب ہونا، مراقبہ، رقیب، یہ عربی کی لفظ، اور اللہ کی طرف دھیان کرنا یعنی کنسنٹریشن بلڈ کرنا. اور یہ میڈیٹیشنز کی ایکسرسائزز تو پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور بڑی مفید ہیں کہ آپ اپنی سوچوں کے تحت مائنڈ ویو سے یا تھاٹ سے کرتے ہیں. چونکہ مائنڈ کو میں نے پڑھا ہے اور میں نے بزرگوں کی صحبت بھی اٹھائی ہے، اس لیے مجھے یہ ڈبل ایج ہے، میں سمجھتا ہوں، ایکسپلین کر لیا کرتا ہوں اس کو کہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا انشاءاللہ. ہمارے اس کی بھی ایک نشست آپ کے ساتھ ہوگی اور وہ بھی انشاءاللہ یہیں پہ کریں گے اس کو بھی، تاکہ آپ لوگ اس کے بعد ڈیمانسٹریشن دیکھ سکیں کہ لطائف کیا ہوتے ہیں، ان کا تعارف اور مراقبات کیا ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ افطاری کا وقت ہے جی، آ چکے رمضان کی نسبت سے ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دعا کے لیے سارے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں گے. وقت دعا ہے. اللہ اکبر. کسی نے کہا، حال ہی نے کہا، اے خاصہ خاصان رسول، اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری حق ہے، عجب وقت. یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے خالی نے بات کہی تھی، پتہ نہیں ان کی نظر کتنی تیز تھی، آج کل کے حالات میں امت کو کتنی ضرورت ہے. تو بھائی دعا کریں گے، اور یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ افطار تک جاری رہے گی. آپ بے شک جو بھی لوگ جہاں بھی ہیں اپنے تیار ہو جائیں ساتھ ساتھ، اور ہمارے ساتھ دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے رہیں. آپ کی آمین ہے. لیکن یہ بھی آتا ہے کہ وہ دعا جس کے اول آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ معلق رہتی، لٹکتی رہتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ درود ابراہیمی سارے میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ جل شانہ سے سارے احباب دعا فرمائیں کہ اے اللہ یہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے. افطار کے وقت کہتے ہیں کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اے اللہ ہم سب گناہ گار اور دنیا دار اور انتہائی پرلے درجے کے مجرم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ رمضان کا مہینہ، وقت افطار، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا، ایک عشرہ گزر گیا، ایک عشرہ اللہ رہنے والا. جیسے حق تھا رمضان کے ادا کرنے کا کہ آنکھ کا روزہ، دل کا روزہ اور یہ اعضاء کا روزہ اور سوچوں کا روزہ، اور اللہ ویسے روزہ تو ہم نہیں رکھ پائے، ویسے اعمال بھی نہیں کر پا سکے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو گناہ ہم سے اب تک سرزد ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے. اللہ خصوصی طور پر ہم سب کو معاف فرما دے، اس لیے کہ ہماری ہر چیز ہی گناہ، ہماری تو نیکی بھی میرے دوستوں گناہ بن گئی. اللہ اول تو اعمال کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی. اعمال ہوتے ہیں تو کبھی ریاکاری اسے لے جاتی ہے، کبھی تکبر اس کو برباد کر دیتا ہے، کبھی حسد اس کو جلا دیتا ہے، اور کبھی حقوق العباد والے ہم سے لے جائیں گے. اللہ ہمارے پاس اپنی ذاتی نیکی نام کی چیز ہی کیا ہے؟ اور نیکی بھی کچھ نہیں ہے کہ تیرے معیار اور تیرے شان کے مطابق ہو. انتہائی اللہ بس گھٹیا قسم کے، گندی قسم کے ہم لوگ ہیں. تو اپنے خاص لطف و کرم سے اس رمضان اور اس رحمت اور مغفرت کے عشرے کی برکت سے، اس پورے رمضان اور قرآن کی برکت سے آج اتنے گناہ گار یہ بیٹھے ہیں اور ہماری اس دعا میں شامل ہیں، اللہ ان سب کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے.
کیا جائے گا تیرا اگر یہ فیصلہ فرما دے کہ جاؤ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے, ہماری نجات کا اعلان فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا آج اعلان فرما دے, ہماری قبروں کو آج ہی سے ٹھنڈا کرنے کا اعلان فرما دے اللہ, ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانے کا اعلان فرما دے اللہ, جو ہم سے پہلے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے, جو پیچھے آنے والے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنانے کا, جنت الفردوس اللہ ہاں ہمیں مقدر فرما دے, جنت الفردوس میں داخلہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں نصیب فرما. حساب کتاب ہمارا تو نے لیا تو ہم حساب کتاب دینے کے قابل بالکل نہیں ہے اللہ, حساب کتاب کے چکر میں ہمیں اللہ نہ ڈالنا, بغیر حساب کتاب ہے. وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت, اللہ ان کی نسبت سے ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں میزبانی نصیب فرما, آپ کے دسترخوان اور سفرے پہ ہماری مہمانی ایسے نصیب فرما اللہ, وہاں کی ہمیں افطاریاں بھی نصیب فرما اللہ, وہاں کے قابرین کے ساتھ ہمارے تعلق نصیب فرما. وہ عبدالآباد کی زندگی, وہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی اللہ جس میں موت کو بھی موت نہیں ہے, اللہ اپنے فضل و کرم سے اس زندگی کے لیے ہمیں قبول فرما لے. ہمارے اوپر اللہ کرم کا معاملہ فرما دے, ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اللہ, اپنے انوار جو تیرے اس وقت برس رہے ہیں رمضان کریم میں اللہ, اس کی خاص برکت سے ہم جملہ جتنے گناہ گار اس وقت تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں اللہ, ہم سب کے گناہوں کو ایک دم سے معاف. ہم مسئلوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں حضرت, ہمارا نہ عمل صحیح, ہمارا نہ عقیدہ صحیح, نہ ہمارے اعمال صحیح, نہ ہماری نماز صحیح, نہ ہماری روزہ صحیح, نہ ہماری زکوٰۃ صحیح, ہمارا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کال, کوئی کال ہماری اللہ سیدھی نہیں ہے. ہماری نمازیں صحیح فرما دے اے اللہ, شوق والی نمازیں نصیب فرما, دھیان والی ہماری نمازیں نصیب فرما. زکوٰۃ کے اندر جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں اور 2 نمبریاں ہم نے اس میں بھی کی ہیں, ایک ایک پائی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان کے روزے جو ٹوٹے, رمضان جو ہماری ٹوٹی چھوٹی اللہ, وہ بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. حقوق اللہ میں, حقوق العباد کے اندر جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں ناقابل بیان اے اللہ, اس میں ہمیں تو نے پکڑ لیا, جکڑ لیا, گرفت, تو پھر ہمیں بچانے چھڑانے والا کوئی نہیں اللہ. ہمارے ساتھ سب گناہ گاروں کا معافی والا معاملہ فرما دے. مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اللہ میں, یہاں بھی وہاں بھی, پورا عالم اسلام, پوری امت اس وقت پریشان حال ہے, اور بالکل یہود اور نصارہ دشمنان اسلام دن دنا رہے ہیں. کفر ایک ہو چکا ہے, مسلمانوں کا شرازہ پورے دنیا کے اندر بکھرا ہوا ہے, اور حق جہاں بھی ہے وہ مظلوم ہے, ظالم جہاں بھی ہے اللہ وہ اترا رہا ہے اپنے اوپر. اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کی برکت سے اللہ پوری امت کو ایک فرما دے, عالم اسلام کے اندر اتحاد فرما دے, کفر کے جو ملت بنی ہوئی ہے اس کا پارا پارا فرما دے اللہ, ان میں جو ہدایت والا ہدایت نصیب فرما دے, بلکہ دوسروں کو تباہ اور برباد فرما دے. مسلمانوں کو اللہ ایک کر دے, ایک سوچ والے اے اللہ, اصلاح حال والے, صحیح الدین, صحیح نسبت والے, صاحب دل, صاحب نظر, صاحب بصیرت قائدین اللہ ہمیں نصیب فرما. اور اے اللہ تو جانتا ہے بیماریاں, بیماری یہ کرونا کے نام پر فتنہ ہے, بیماری ہے, آزمائش ہے, جو بھی ہے اللہ تجھ سے آپ دعا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو ختم فرما دے پوری. خاص طور پہ مسلمانوں کے ملکوں میں, عرب کے ممالک میں آپ خود دیکھیں حج بند ہو چکا, نہ ہونے کے برابر, عمرہ حج, اور وہاں سعودیہ سے جو ادھر آئے جا نہیں پا رہے اے اللہ, فلائٹیں بند ہیں, اور جس طریقے کے حج ہوتا ہے, جس طریقے سے عمرہ ہو رہا ہے, وہ پرمیشن اور وہ پرمٹ لے کے جاؤ, اور وہ یہ اور وہ کیا ہے اے اللہ, حرمین شریفین کے رونقوں کو بحال فرما دے. نہ جانے کس کی نظر کس کی لگنی ہے, یہ ہمارے اعمال ہے جو ہم نے کیا. میں جو کہتا ہوں کہ مولا میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے اعمال دے. ظہر الفساد فی البر والبحر, تمہیں جو کچھ خشکی میں اور بری تر و تر میں نظر آتا سمندروں میں اور ان خشکیوں کے اندر, یہ سارے تمہارے کیے کرائے کا نتیجہ. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما دے, ہم سب کو اللہ معاف فرما دے, کرم کے معاملے فرما دے. بیمار ہیں ہمارے اندر جتنے, ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہا, یقین جانے اللہ معاف کرے, ہسپتالوں میں گنجائش نہیں, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. اور انڈیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اللہ اب دعا کرتے ہیں وقت افطار کہ جتنے بیمار ہیں ان کا صحت کاملہ آسان نصیب فرما دے. ہاں بے شک اس سے تیری یہ بیماری بھی نعمت ہے, لیکن اے اللہ کمزور لوگ ہیں, اے اللہ ہم بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے, تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ صحت کی نعمت سے ہماری بیماری کی نعمت کو تبدیلی فرما دے. جتنے ہیں بیمار ہیں اللہ, گھروں میں, اسپتالوں میں, بوڑھے مریض اور جوان اور عورتیں مرد, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جتنے بے اولاد ان کو اولاد صالح نرینہ دیندار نصیب فرما. جو اولاد والے ان کو اولادوں کو اللہ نیک بنا دے. جو قرض دار ہے اللہ ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرما. جو بے روزگاری, آج کا روزگار کا فتنہ, روزگاروں میں بھی لوگوں کے بعد اللہ دعا کرتے ہیں جو
کتنا دکھ میں ہے، کتنے لوگ ہیں، کنوں کی نوکری نہیں ہے، کنوں کے پیسے نہیں ہے، اللہ سے دعا فرمائے جن کے ہاں تنگ دستی ہے اللہ ان کو کشادہ دستی نصیب فرمائے۔ رزق کے لیے دعا ضرور کرے، رزق حلال صدق مقال، یہ دو مانگ، صدق مقال کی بھی اللہ توفیق دے، رزق حلال کی بھی اللہ توفیق دے، بلا مشقت بلا محنت روزی تا حیات نصیب فرمائے۔ رزق کی تھوڑ دعا کیا کرے اللہ دشمن کو بھی نصیب نہ فرمائے۔ افلاس اور غربت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو کفر تک بھی پہنچاتی ہے، اللہ سے دعا فرمائے رزق کے لیے جو ہمارے یہاں پریشان حال ہیں اللہ۔ لیکن جو لوگ تجھے یاد ہی نہیں کرتے، تیرا تو وعدہ ہے نا کہ یہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو کشادہ رزق ملتا ہے، روزی میں کے بخیر و برکت، ورنہ ہم لوگ اللہ کدھر ہے؟ ہمیں تو وہ اللہ تو نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے منہ موڑا میں اس کی معیشت، آج ہماری معیشت پوری دنیا کے اندر ہماری اکانومی تنگ ہو چکی ہے، اللہ پیسے کے اندر خیر اور برکت اٹھ چکی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوتاہی اور تیری یاد سے غفلت کا نتیجہ ہے، اے اللہ اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اپنے احکامات کے اللہ ہم سب کو تابعداری نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ ہم سب کو اتباع نصیب فرما۔ ہاں خلاف پیغمبر کثیرہ گزید ہرگز نہ منزل کا حد رسید ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آسمان پہ اڑتا ہوا نظر آئے، لاکھوں مرید پیچھے لگا کر لائے اور قبلہ عالم بھی کلائے، لیکن اس کا مسلک کتاب و سنت کے خلاف ہے، وہ کچھ بھی ہو، اس شخص کا کوئی چیز قبول نہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا حرام۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے اللہ ہمیں صحیح اہل حق اہل اللہ حضرات ہمیں نصیب فرما، ان کی اللہ ہمیں نسبت نصیب فرما، اللہ والوں کے ساتھ ادب اور عقیدت والی ہمیں نسبت نصیب فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے، جو باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت اللہ نصیب فرما دے۔ اور خصوصی دعا میرے دوستوں اور بزرگوں ان مرحومین کے لیے ضرور مانگے جو شہر خاموشاں کا ایک حصہ بن گئے، پچھلے رمضان میں اور پچھلے سالوں میں وہ آپ کے ساتھ تھے، کسی کی ماں تھی، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کی بیٹی تھی، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا چاچا تھا، کسی کا ماما تھا، کسی کی خالہ تھی، کسی کا دوست تھا، وہ کل آپ کے ساتھ ہے، آج آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور روزانہ ہی اتنے لوگ آپ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو یاد کرو، وہ دنیا میں رہنے والوں، تمہیں اپنی افطاریوں کی پڑی ہوئی ہے، ہم بھی تو یہ پڑے ہوئے ہیں تمہاری دعاؤں کے محتاج۔ ان سب کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اصالہ ثواب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ یہ جو کلام ہم نے پڑھا، یہ جو ذکر کی سب کا ثواب اپنی شان کے مطابق ان تمام مرحومین کو پہنچا دے۔ اللہ جو تیرے ہاں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، درجوں کو بلند فرما، اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھیں اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا بھی محتاج نہ بنا، اور دنیا سے جب بھی اٹھا چلتے پھرتے اٹھا، ایمان کامل کے ساتھ اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست پاک سے حوض کوثر سے سیراب فرما، بغیر حساب تھا کہ میں نے عرض کیا کہ جنت و فردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اور اللہ سے دعا کرے اے اللہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں جو مانگ سکے مانگی اللہ ان کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی اللہ بن مانگے سب کو نصیب فرما۔ ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ آئے کسی کو بھی اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، جتنے تہی دامن آئے ان کو جھولیاں بھر بھر کر لے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جب ہم سب کے اوپر نزا کا عالم ہوتا رہی تو ہم سب کی زبانوں پر یہی کلمہ توحید ہو جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جی، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھے، روزہ افطاری کا وقت ہو گیا جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔